बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दो तीन इंतहाई अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है कि मरीम नवाज़ शरीफ डर गई और उनकी दौड़ने लगी, क्यों दौड़ने लगी और बैकग्राउंड में क्या सूरत हाल थी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी को और मियाँ नवाज़ शरीफ को कि अपनी औलाद की तरबियत करो। क्या इस उम्र में जब कि कोई नानी बन जाए क्या तरबियत मुमकिन है, इसके ऊपर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने इंतहाई अहम फैसले कर लिए हैं और मुस्लिम लीग नून को झटका लगाने का मंसूबा बना लिया गया है। उसके अंदर 6 से 7 फैसले हैं एक एक लाइन के, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ इस मुल्क से कैसे भागे। अगर आप ये वीडियो देखें तो इस वीडियो के अंदर ये जो शख्स नज़र आ रहा है जो कि रोड क्रॉस करते हुए उसके सामने बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, उसको समझ नहीं आ रही मैं कैसे इसको क्रॉस करूं, और वो एकदम से माजूर बन जाता है, बीमार बन जाता है। बीमार तो हम इसको रिलेट करेंगे मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन आप ये देखें कि एकदम से ये माजूर बन गया। उसके बाद इसने रोड के ऊपर कदम रखा और एकदम से गाड़ी के ऊपर आया, और गाड़ी के ऊपर जो आने वाला शख्स है आप इसको इमरान खान तस्वुर कर सकते हैं, जिसने पूरे सिस्टम को रोक दिया एकदम से। इसके अंदर आप अदालतों को भी ये समझ सकते हैं कि जिन्होंने एकदम से पूरे सिस्टम को रोक दिया, सड़क खाली करा दी। उसके बाद बड़े आराम से मियां नवाज शरीफ ने रोड क्रॉस की और रोड क्रॉस करते ही दौड़ लगा दी, और एकदम से सिस्टम और इमरान खान दोनों देखते रह गए कि ये क्या हुआ। ये कमाल की वीडियो, ये इमरान खान के मियां नवाज शरीफ के इस मुल्क से भागने की को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। इसके बाद जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, आप ये वीडियोस देखें, ये देख के इंसान के होश उड़ जाते हैं कि ये आखिर ये कैसे मुमकिन है कि टनों जो है ना मन वजनी जो पत्थर इतने बड़े बड़े आके गाड़ी के ऊपर गिरें और गाड़ी का कचूमर निकाल दें, लेकिन अल्लाह ताला इसके अंदर जो शख्स महफूज था उसको महफूज रखे। हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर बहुत बुरे तरीके से बिज़ी हुए हैं, हमें इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें लेसन दे रहा है कि देखो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और ये उसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा कैप्टन सफदर साहब मीडिया की इम्पार्शियलिटी के बारे में फरमा रहे हैं, कुछ हद तक वो सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप पहले ये इनकी बात सुने, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू है। ये बोल का टीवी मुझे नजर आ गया है, सामने यही है। बोल वाले मुझे बता सकते हैं कि कौन से लेफ्टिनेंट जनरल के साले को घर बैठे हुए वो तनख्वाह दे रहे? ये तो हालत है मीडिया की यार। ये लोगों ने ARY आ गया, एक्सप्रेस आ गया, डॉन वालों मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कि कायदे आजम का डॉन है जनरल। ARY सोने वालों का है, समाज जो है वो एजेंसियों का है, 92 जो है वो मेरे एक जस्टिस नजीर साहब उस पर बैठते हैं, इसलिए मैं उसकी कदर करता हूँ कि हजूर की शान बयान होती है। और मुझे वो मजीद निजामी नहीं नजर आ रहे। सब दुनिया न्यूज भी है, अंडे ढूंढ रहे हैं इधर है दुनिया। ये मियाँ आमिर साहब का है, मगर उनका साथ साथ टीवी चैनल भी है, बहुत बड़ा बिजनेस भी है। मियाँ साहब बहुत शरीफन नफ्स इंसान है, मगर क्या करें यार, इस मुल्क में जहाँ आइन टूट जाते हैं, जहाँ CRPC के दफे लग जाते हैं और आर्टिकल नहीं लगते, तो वहाँ तो फिर एक टीवी चैनल गौरवे वालों का भी होना चाहिए था। सबसे पहले ये आपके सामने ही है। हाँ, उन्होंने भी तो बिस्किट बेचते हैं, डबरोटियां बेचती हैं, तो कुछ चैनल के जरिए भाई ये साफत नहीं रही, कारोबार का कवर है, ये कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिए। मगर फिर मैं आप लोग जो 20,000 25,000 3 महीने तनख्वाही नहीं, इसलिए आपके लिए आगे खड़ा होता हूँ कि आपकी कोई प्रोग्रेस शो हो, आपको पता चले। आपने ये वीडियो देखी कि इसमें इन्होंने उस चैनल का जिक्र नहीं किया जो दिन रात इनकी कसीदे जो है ना पढ़ता है, जो जब मुखालिफ हुकूमत थी, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, या जो तहरीक इंसाफ को दिन रात रगड़ता है, जिसकी हेडलाइंस में 4-4 5-5 हेडलाइनें जो होती हैं वो सिर्फ महंगाई के हवाले से होती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं की। क्यों? जो इनके गुण गाए वो ठीक है, जो इनके गुण ना गाए वो फिर कोई बिस्कुट वालों का हो गया, कोई एजेंसी वालों का हो गया, कोई सोने वालों का हो गया। ये देखें ना, ये इनका अपना भी तो माइंड सेट आप चेक करें कि इम्पार्शियलिटी इनके अपने अंदर कितनी है। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी। मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने अहम फैसले कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को, यानी कि जो उनका इजलास हुआ है उसके अंदर ये फैसले हुए हैं कि मुस्लिम लीग नून को
پیپلز پارٹی کسی صورت بھی کندھا نہیں دے گی، نہ ہی پی ڈی ایم چھوڑے گی، لیکن احتجاجی سیاست کا حصہ جو ہے نا نہیں بنے گی کسی صورت بھی، اور اس طرح کی احتجاجی سیاست کہ آپ ڈنڈے اور پتھر لے کے نیب کے اوپر چڑھ جائیں، یا آپ اسٹیبلشمنٹ کو دن رات گالیاں دے چوک چراہوں پہ کھڑے ہو کے، اپنی پالیسی پیپلز پارٹی خود بنائے گی، نہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوگی، اور نہ ہی پی ڈی ایم کے فیصلوں کو کے سامنے سر تسلیم خم کرے گی، اپنے فیصلے خود کرے گی۔ اور نیب احتجاج میں آصف علی زرداری نے لیڈرشپ کا تو جانے سے انکار کر دیا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جناب آپ کوئی چھوٹا موٹا ورکر ہی بھیج دیں، کیونکہ مریم نواز نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان کے بیسیکلی لاہور قلعہ ہے مسلم لیگ نون کا، لیکن جا کے مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان کے پیر پکڑ لیے کہ پلیز آپ کچھ کریں، مجھے خدشہ ہے کہ شاید حمزہ جو ہے ہمارے اس احتجاج کے اندر سوراخ کر دے، اندر ہی اندر ان کے معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی اس لیے اب شاید مریم نواز چاہتی ہیں کہ تقریباً 100 کے قریب پیپلز پارٹی کے بھی جھنڈے ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ مریم نواز کے پیچھے کھڑی ہے، اور پیپلز پارٹی یہ تاثر کسی صورت بھی نہیں دینا چاہتی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، نیب کی بات ہو گئی ہے۔ سینٹ الیکشن کے اندر انہوں نے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ہم اپنا بندہ اتاریں گے، یہ اندر ہی اندر ان کا ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ مولانا ہر روز کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اندر ہی اندر یہ کھچڑی تیار ہو چکی ہے کہ کسی بھی صورت اعظم نذیر تاڑ کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دینا۔ اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ مدد مانگی تھی کراچی سے مفتاح اسماعیل، اور جناب عباسی صاحب گئے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب پیپلز پارٹی کے پاس۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ لاہور کے حلقہ NA 120 سے آپ پیپلز پارٹی آ کے مسلم لیگ نون کو کہے کہ جناب آپ ہماری حمایت کریں، ہمیں مدد دیں، یا تحریک انصاف جا کے MQM کو کہے کہ جناب آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کی ہیلپ کریں۔ تو بہرحال کراچی میں پیپلز پارٹی اپنا امیدوار لے کے آئے گی۔ اب مولانا فضل الرحمان کی بڑی انٹرسٹنگ، انہوں نے کہا ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب میاں نواز شریف صاحب آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، یہ اس طریقے سے تحریکیں نہیں چلا کرتی، یہ تو ہمیں ہی کاٹے جا رہے ہیں، نیچے سے جڑیں کاٹ رہے ہیں پی ڈی ایم کی۔ کیا اس طریقے سے بیان بازی دے کے آپ پی ڈی ایم کے مستقبل کو آپ روشن کر سکتے ہیں، یا آپ پی ڈی ایم کی تحریک کی کامیابی کی کوئی ایسی امید آپ قائم کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے حکومت کے خلاف بیان دینے ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں؟ بہرحال دونوں لیڈرز نے یقین دہانی دلوائی، لیکن مجھے میاں نواز شریف اور مریم کے اوپر شدید شک ہے، اور شک اس لیے کہ دیکھیں ان کی سیاست ہی احتجاجی سیاست ہے ان کا۔ وہ مریم کی آپ بات یاد کریں کراچی کے اندر، آؤ بلاول ہم عہد کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہم جو ہے نا نہیں لڑیں گے، لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے پی ڈی ایم میں اختلافات کے اگلے دن مریم نواز شریف نے ٹویٹ کر کے بلاول کو نیا سلیکٹڈ منتخب ہونے کا اشارہ دے دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ عورت کس طرح کی عورت ہے، یہ کیلیبرنگ کوئین یہ ہے، جھوٹ یہ بولتی ہے، اس کا پورا زور ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو کرپٹ ثابت کر دے۔ عمران خان کو دیکھیں، عمران خان نااہل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی گورنمنٹ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، وہ ناکامی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کرپٹ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ادھر کی کھچڑی اٹھائیں، آپ اس کو چور کہنا شروع کر دیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ آپ عوام کو اس طریقے سے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ 30 سال سے جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں، عوام اب اس کھیل کے اندر نہیں آئے گی۔ بہرحال تو تربیت کی بات اور تھی، تربیت بہرحال میں مولانا صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب ممکن نہیں ہے، وقت گزر چکا ہے تربیت کا۔ اور نیب کی پیشی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ نیب کی پیشی کے اوپر مریم نواز شریف نے جب سنا کہ رینجر آ گئی ہے اور اس کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا، مریم نواز کے پسینے شروع ہو گئے اور ایک طرح سے وہ کانپنا شروع ہو گئیں، اور انہوں نے فوری طور پہ حمزہ سے مشورہ کیے بغیر انہوں نے فوری طور پہ اعظم نذیر تاڑ کو کہا کہ جناب میری بیل کروائیں، کسی صورت بھی یہ حالات خراب ہو گئے ہیں۔ دوسرا، ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ شاید لوگ اس طرح سے اکٹھے نہ ہوں جس طرح سے ہونے چاہیے، جس کے اوپر مسلم لیگ نون کے اندر شدید اختلاف آ گیا۔ وہ کہتے ہیں یار آپ نے اگر ضمانت کروانی ہے اور آپ کو نیب نے گرفتار نہیں کرنا تو یہ اتنا بڑا تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنے لوگ کس موٹیویشن کے اندر جائیں گے؟ پہلے تو چلو
اگر وہ یہ سوچتے کہ ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا جانا ہے اور ہم نے اپنے لیڈر کو گرفتار نہیں ہونے دینا تو وہ ایک الگ چیز تھی, وہ ایک الگ جذبہ تھا. لیکن اب کس منہ سے جائیں گے اور کس سوچ سے جائیں گے اور وہاں پہ کیا کریں گے؟ تو اس حوالے سے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں جی پارٹی کی بہت زیادہ شرمندگی ہوئی ہے. مریم نواز ڈر گئی ہیں اور جو لیڈر ڈرتا ہے وہ مر جاتا ہے. اور یہ میاں نواز شریف دنیا کے لیے, دنیا کے بچے مروانے کے لیے تو یہ بھاشن دیتے ہیں, لیکن اپنی اولاد کو بھی یہ بھاشن دے دیں کہ یہ اس طریقے سے سیاست نہیں ہوتی کہ آپ کو جب اگر گرفتاری کا اتنا ہی خوف ہے اور آپ اتنا بڑا ہجوم ساتھ لے کے جانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو آپ کو ضمانت کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ساری کی ساری جو ایک ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا تھا اس کے اندر سے جان نکلوا دی ہے, نہ کوئی مشاورت کی کسی سے. اور یہ صورتحال ہے. اور اس وقت حمزہ بھی جو مشاورتی اجلاس اس نے بلایا ہوا تھا نیب کے حوالے سے 26 مارچ کے احتجاجی جلوس کے حوالے سے, وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے اور بہت ہی زیادہ مایوسی کا سما ہے. اور مریم نواز نے جو ایک ایونٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ انہوں نے خود ہی اس کے اوپر کلہاڑی مار کے اس کو ختم کر دیا ہے. نیب بھی مریم نواز کو بچانے کے لیے آ گئی ہے, عدالت کے اندر چلی گئی ہے کہ جناب ان کو جلوس کی جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب جب عدالت کہہ دے گی کہ ان کو بندے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کی وہ جو رسپانسبلٹی تھی بڑے سے بڑا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں کو ہجوم کو اکٹھا کریں گے, ایک سیلاب ہوگا, سمندر ہوگا سروں کا, وہ بھی ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی اور ایک مشکل سے مسلم لیگ نون اور نکل آئے گی. یہ ایک عجیب کھچڑی پک رہی ہے. بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.